ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. رفیقان گرامی وقار، آج کی یہ غزل دنیا اسلام کی ایک عظیم اور افخری شخصیت کی یاد میں منعقد ہے. ملکی حالات کے پیش نظر ہم اس ذات کے مزار پر انوار پر پہنچ کر حاضری دینے سے معذور ہیں. اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر اس بابرکت شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. رب قدیر ملک کے حالات جلد بہتر فرمائے اور ہم اور آپ اس جلیل القدر شخصیت کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی محبت و عقیدت کا گلدستہ پیش کریں. جس ذات کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے ہم اور آپ مستعد اور تیار ہیں، اس کا تعلق مرکز اہل سنت منبع فیض و برکت مصدر عشق و محبت شہر بریلی شریف سے ہے. وہ بریلی شریف جس کی طرف انتساب اس دور میں اہل سنت کی علامت ہے. محبت رسول کی نشانی ہے، تعظیم نبی کا شعار ہے. وہ شہر جسے ہم ایک سمندر کہیں جس سے بے شمار نہریں جاری ہوں اور دنیا کا ہر خطہ جس سے سیرابی حاصل کرتا ہوں، جس کے آب
سیال اور صاف ستھرے پانی سے وہ سب سیراب ہوں جو اپنے اندر کسی بھی طرح کی تشنگی محسوس کر رہے ہوں، جس کا پانی بنجر زمین کو سرسبز و شادابی عطا کر دے، گلشن میں جائے تو اس کے اندر ہریالی اور زیادہ آ جائے، وہ لہلہا اٹھے، وہ شہر محبت جو ایک گلشن ہے جس کے گلہائے رنگ رنگ اپنی مختلف خوشبوؤں سے عالم اسلام کو معطر اور خوشگوار کر رہے ہوں، وہ شہر محبت جو مانند آفتاب ہے جس کی کرنیں اور شعاعیں تاریکیوں کو اجالا بخش رہی ہوں، وہ شہر محترم ایک چاند ہے جس کی چاندنی رات کی تاریکیوں کا کلیجہ چاک کر کے خطے عالم کو بے نور بنا رہی ہو، وہ شہر ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کے چھلکتے جام پلائے جاتے ہیں، جہاں سے محبت رسول کی خوشبو تقسیم کی جاتی ہے۔ دو سو سال قبل سے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، ناموں سے رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ دیا جا رہا ہے، جہاں الحب للہ والبغض للہ کا وہ عظیم قانون سکھایا جا رہا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دارین کی سعادتیں ملتی ہیں، جہاں عالمی انسانیت کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں اپنے وقت کا وہ عظیم قائد اسلام جلوہ گر ہوا جسے دنیا نے اعلی حضرت کہا، مجدد دین و ملت مانا، امام علم و فن کے لقب سے یاد کیا، جسے کنز الکرامت کہا جاتا ہے، جبل استقامت کہا جاتا ہے، جسے اپنے وقت کا محدث اعظم، اپنے وقت کا مفسر اعظم، اپنے وقت کا فقیہ اعظم، بلکہ اپنے وقت کا امام ہر فن کہا جاتا ہو،
جس کا نام آج دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتا ہے، جسے امام احمد رضا فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ اس خاندان میں ایک عظیم ذات جلوہ گر ہوتی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے افق عالم پر اس طرح سے چھا جاتی ہے کہ اپنے ہو یا اغیار، اہالی ہو یا اجانب، دوست ہو یا دشمن، سب کے دلوں پر اپنی عظمت کا سکہ بٹھا دیتا ہے، جسے ہم اور آپ علم و فضل کی زبان میں تاج الشریعہ کہتے ہیں، جسے محاورے میں ازہری میاں کہتے ہیں، جسے اہل علم اپنے وقت کا مفسر و محدث اور متکلم و مناظر کہتے ہیں، جس کی پاکیزہ بزم میں بیٹھنے والا اس طرح سے فیضیاب ہو جاتا کہ اگر وہ ذرہ ہوتا تو اپنے اندر آفتاب جیسی حرارت اور گرمی اور روشنی محسوس کرتا۔ وہ ذات جس نے اپنے کرداروں کی پاکیزگی سے پوری دنیا کو متاثر کیا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت میں کسی کی پرواہ نہ کی اور بے خوف لومۃ لائم احقاق حق اور ابطال باطل کرتا رہا، اور دنیا کو یہ سبق دیتا رہا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال اس پر فدا کر دو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا وہ محافظ، اہل بیت کی تعظیم و تکریم کا وہ ایک بہترین نشان، صحابہ کرام کی عظمتوں کا وہ نگہبان، فقہ حنفی کا وہ عظیم ترجمان، مذہب حق اہل سنت و جماعت کا وہ عظیم قائد، جس نے اپنے وقت میں مقبولیت کی اس بلندی کو چھوا جہاں تک اور ان کی رسائی جاہ ان کے دل و دماغ کی بھی رسائی نہیں ہو سکی۔ پوری دنیا میں جس کی شہرت آسمان کو چھوتی رہی وہ ذات تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی، جس نے مختصر سے وقت میں وہ عظیم الشان کارنامے انجام دیے کہ عقل حیران ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ حیرت و استعجاب میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ذات اس قدر مصروف ہو اس نے اتنے عظیم علمی کارنامے کس طرح سے انجام دیے۔ آپ کی تصنیفی خدمات کو دیکھا جائے تو برملا یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سعادت بزور بازو نیش تا نبخشت خدائی بخشندہ، 50 سے زائد کتابوں کے عظیم مصنف اور مترجم، جن میں مختلف علوم و فنون کی کتابیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو رب قدیر نے وہ علم و حکمت کا حصہ عطا فرمایا جس کی نظیر اس دور میں نہیں مل سکتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو ایک مدرس کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وقت کے باکمال استاذ
اور معلم و مدرس دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی عدالت کے کچھ پہلے وقت تک نہایت پیچیدہ اور مغلق اور مشکل کتابوں کا درس دیا۔ الاشباح والنظائر، فوائد الرحمود جیسی کتابوں کا آپ نے درس دیا، بخاری شریف کا درس دیا، اور آپ نے تصنیفی میدان میں جب قدم رکھا تو کتابوں کا ایک ذخیرہ قوم کو عطا فرمایا۔ جب بھی کسی باطل طاقت نے اسلام پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی، حضور تاج الشریعہ نے اپنی خداداد طاقت و قوت کی بدولت اس طرح سے اس کا جواب دیا کہ باطل دم خود ہو گیا اور پھر اسے لبکشائی کی جرأت نہیں ہو سکی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے تعمیری میدان کی طرف جب توجہ فرمائی تو ملک میں عربی مدارس کی دنیا کا تاج محل جامعۃ الرضا قائم فرما دیا، اور جب آپ نے بیت و ارادت کی طرف توجہ فرمائی تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشائخ اور پیران طریقت میں منصب علیہ پر فائز اور ایک ایسے شیخ کی حیثیت سے متعارف ہوئے کہ شاید کسی اور کو یہ حصہ مل سکا ہو۔ پوری دنیا میں 3 کروڑ کے قریب آپ کے دامن سے وابستہ حضرات آپ کے فضل و کمال اور تصور و سلوک کی شہادت کو کافی ہے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا شیخ ہو جس کے مریدین دنیا بھر میں اس کثرت سے پائے جاتے ہوں، جس میں علماء بھی ہوں، فقہا بھی ہوں، مشائخ بھی ہوں، فضلاء بھی ہوں، اساتذہ بھی ہوں، معلمین بھی ہوں، ادباء بھی ہوں، شعراء بھی ہوں، ڈاکٹرز بھی ہوں، ماسٹرز بھی ہوں، بڑے بڑے دانشور بھی ہوں، اصحاب ثروت بھی ہوں۔ غرض ہی جس کی بارگاہ میں کشکول گدائی کیے ہر طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہوں، وہ ذات صرف مرشد گرامی امام الوقت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ آپ نے دنیا کے بے شمار ملکوں کا دورہ کیا اور اچھے اثرات چھوڑے جن کو آپ کتابوں میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ عرب و عجم میں آپ کی عظمت تو سطوت کا سکہ چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے۔ عرب ہو یا عجم، مشائخ یورپ ہوں یا علماء بر صغیر ہوں، عرب کے مشائخ اور وہاں کے ارباب فضل و کمال ہوں یا ہندوستان کے مفتیان نظام و فقہائے اسلام ہوں، حضور تاج الشریعہ سب کے درمیان مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے اس فقیر نے آپ کی وصال کے موقع پر یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا: عظمتوں کے پاسباں تھے سیدی اختر رضا، اہل سنت کا نشان تھے سیدی اختر رضا، اور اپنے حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا تھا: اختر خستہ جگر ہو یا میرے اسجد میاں، سب پہ بے حد مہربان تھے سیدی اختر رضا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان الحب فی اللہ والبغض للہ کی عملی تصویر تھے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا
کہ یہ میرا قریبی ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا شاگرد ہے یا میرا مرید ہے یا میرا معتقد ہے، آپ نے میزان شریعت پر جسے کھرا دیکھا اس کو اپنایا، اور جو کھوٹا نظر آیا اسے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ اور اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی کہ جسے آپ نے اپنی نظروں سے گرا دیا تو وہ زمانے کی نظروں سے گر گیا، اور جسے آپ نے اپنی نظروں میں رکھ لیا آج زمانہ نے اسے اپنی نظروں میں بسا رکھا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تعلیمات کو دنیا کے گوشے گوشے میں جس میں باقی کے ساتھ پہنچایا، اور مشائخ عرب کے سامنے آپ نے جس طرح سے مسلک حق کی ترجمانی فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہندوستان کا جس خطہ جو بھی خطہ آپ کی آمد اور تشریف آوری کی برکت پا گیا، آج وہاں کے باشندے اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہیں، اور انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے تاج الشریعہ کی شان یہ تھی کہ ان کا سایہ تجلی، ان کا نقش پا چراغ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ آج ضرورت ہے کہ اس پرفتن ماحول میں ہم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات کو عام کریں، آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں، آپ کے پاکیزہ اخلاق کی خوشبو سے لوگوں کے دل و دماغ کو مرتب اور مشکبار کریں۔ آج ضرورت ہے کہ آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں، آپ کے قائم کردہ ادارہ جامعۃ الرضا کی طرف توجہ کریں، اپنے طلبہ اور اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کرا کر دین کی اعلیٰ تعلیم اس ادارے سے دلائیں جس کو حضور تاج الشریعہ نے اپنے خون جگر سے سیراب کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی عظیم یادگار ہم سب کے محبوب حضرت علامہ مولانا ارشد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ قاضی قضات ہند کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، اور قوم کی جب وہ ضرورت محسوس کریں اور قوم کو آواز دیں تو قوم ان کی آواز پر لبیک کہے، ان کے بازوؤں کو قوت بخشے، ان کے شانہ بشانہ چلے، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلے، اور قوم ان کو اپنا عظیم رہنما تسلیم کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رواں ہو۔ اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ نے جب دور دراز کے علاقوں میں پڑے ہوئے ذروں کو آفتاب و مہتاب بنا کر گئے تو اپنے لہتے جگر کو اس عظیم منزل پر پہنچایا ہوگا، اور ہم اور آپ اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم حضور افضل میاں اللہ دامت برکات العالیہ کے پیغام کو بھی عام کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہیں۔ اس وقت بر صغیر کی عظیم شخصیت اعتماد اہل سنت معتمد تاج الشریعہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کی ذات ہم سب کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضور محدث کبیر دامت برکات العالیہ مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم ترجمان، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا اعتماد ہے۔ اس لیے حضرت کی بھی آواز پر لبیک کہیں، حضرت کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے زندگی کے آخری لمحے تک جو پیغام دیا ہم اس پیغام کو قوم کے سامنے رکھیں اور حضور تاج الشریعہ کی تعلیمات کو عام کریں، آپ کے رسالوں کو پھیلائیں،
آپ کی تصنیفات کو قوم کے درمیان مفت تقسیم کریں، آپ کی تعلیمات کو رسائل اور پمفلیٹ کی شکل میں لوگوں تک پہنچائیں، آپ کے واقعات و حکایات اور ایمان افروز نورانی بیانات کو عام سے عام تر کریں، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ حضور تاج الشریعہ اگرچہ بظاہر دنیا سے چلے گئے مگر ان کی قیادت آج بھی ہے، ان کی رہنمائی آج بھی ہے، اور ان کی رہبری سے ہمیں آج بھی فیض مل رہا ہے، اور ہم ان کی قیادت میں آج بھی اپنی زندگی کا قافلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رب قدیر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور عرس مقدس کے اس مبارک موقع پر اگرچہ ہم وہاں نہ پہنچ سکیں لیکن ہمیں رب کے کرم سے امید ہے کہ وہ ہمیں حضور تاج الشریعہ کے خصوصی فیضان سے ضرور نوازے گا۔ رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کا صدقہ عطا فرمائے اور اپنے محبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔